خطبے میں سامعین کیسا بیٹھیں؟ خطبے میں بھی سامعین کو یعنی سننے والوں کو چاہیے کہ اپنی صفوں پر بیٹھیں، صف ہی کی حالت نماز کے بعد باقی رکھنا چاہیے، خطبے کے لیے ویسے ہی بیٹھیں جیسے صفوں میں نماز کے لیے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں مصلی کی طرف نکلتے، فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، سب سے پہلا کام آپ جو اس دن کرتے وہ نماز ہوتی تھی، ثم ینصرف، پھر آپ واپس لوٹتے، فیقوم یعنی ینصرف پھر آپ پھرتے، فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یعنی آپ پھر کے لوگوں کو فیس کرتے ہیں، والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، یعنی صفوں کی حالت ٹوٹتی نہیں تھی۔ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، آپ لوگوں کو واعظ کرتے، ان کو وصیت کرتے اور آپ ان کو حکم دیا کرتے۔ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اور اگر کسی لشکر کو، کسی دعوتی گروہ کو آپ کو بھیجنا ہوتا تو آپ اسی دن بھیجا کرتے۔ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، یا کوئی نیا حکم جاری کرنا ہے کیونکہ سارے مسلمان پورے جمع ہیں وہاں پہ، تو کوئی نیا حکم دینا ہے لوگوں کو، اسپیشل کوئی کمانڈمنٹ دینا ہے تو آپ وہ حکم اس دن دیتے، ثم ینصرف، پھر اس کے بعد آپ پھر جاتے، واپس لوٹتے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو خطبے میں اپنی صف کی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، صفوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔